Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Firstly, I would like to welcome you all. Hopefully you will enjoy the online lectures. Inshallah, we will get through this time together. So, in this lecture, we will discuss the very first essay of your book, Pakistan and the Modern World by Liaquat Ali Khan. You might often have heard that Liaquat Ali Khan was the first Prime Minister of Pakistan. This essay is a text of Liaquat Ali Khan's speech delivered at the University of Kansas, which conferred an honorary degree upon him. 1950 کا ٹائم ہے. یونیورسٹی آف کینسس امریکہ نے لیاقت علی خان کو انوائٹ کیا ہے اور وہاں جا کے لیاقت علی خان نے ایک اسپیچ کی ہے جس کا ٹائٹل تھا پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. یہ پوری اسپیچ تو نہیں ہے، اس کا ایک ایکسٹریکٹ ہے، ایک پارٹ ہے. اور اپنی اسپیچ میں لیاقت علی خان نے بتایا کہ وائی دا کریشن آف پاکستان واز انیویٹیبل اینڈ وٹ ور دا ریزنز بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان. He told one by one all the reasons that why the creation of Pakistan was inevitable. And here we will discuss the reasons one by one. So first reason is religious differences. جیسے کہ ہم جانتے ہیں جو مسلمز اور ہندوؤں میں جو سب سے بڑا ڈفرینس تھا وہ تھا یہ ریلیجیس ڈفرینس. ان دونوں قوموں کے ریلیجنس جو تھے وہ ڈفرینٹ تھے. ہندوز جو تھے وہ پولیتھیسٹ ہیں، مطلب وہ ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے تھے اور ان میں دیر واز نو کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ. بٹ ان مسلمز دے آر مونوتھیسٹ. مسلم جو تھے وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے اور ان میں کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ بھی تھا. اینڈ دے بلیو آل دا پریویس پروفٹس آف اللہ. وہ آخری پیغمبر پر بھی یقین رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء کرام پیچھے گزر چکے ہیں ان پر بھی یقین رکھتے تھے. تو یہ والا جو ایک ڈفرینس تھا یہ بہت ہی مین فرق تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان، اور یہی ایک سالڈ ریزن تھی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں کافی زیادہ آبادی تھی اور سب کانٹیننٹ میں، اور اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا میں ہی پیس نہ رہے گا، ہندو اور مسلمز آپس میں لڑتے رہیں گے، ان میں آپس میں ہی پیس نہیں رہے گا، تو دیر ول بی نو پیس ان ایشیا. If there will be no peace in Asia, there will be no peace in the whole universe. تو پوری دنیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے انڈیا میں امن کا ہونا ضروری تھا. اور ویسے بھی ایشیا میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے پاپولیشن وہ بر اعظم ایشیا میں ہے، جس کے لیے ایشیا میں امن ہونا لازمی تھا. تو یہ ایک بڑی سالڈ ریزن تھی جس کی وجہ سے پاکستان کا بننا جو ہے وہ انیویٹیبل تھا. And the second reason is the caste system. Hindus believed in the caste system whereas the Muslim believed in the equality of human beings. ہندوؤں میں ابھی تک بھی جو کاسٹ سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. 4 کاسٹ جو ہیں وہ ان میں کافی زیادہ مشہور ہیں، جس میں برہمن، کشتری، شودر اور ویش ہیں. One caste is considered superior to other one. اور جو لو کاسٹ والے لوگوں سے تو superior کاسٹ والے لوگ بات کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے. They even avoided the shadow of the person who was of low caste. تو جو لو کاسٹ والے لوگ تھے ان کی سیکرڈ بک کی ریسیٹیشن کو بھی سننے کی پرمیشن نہیں تھی. لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں there is no caste system and Muslim had faith in the equality of human beings. سارے مسلمان اسلام کی سائے میں سارے مسلمان برابر ہیں اور ان کا یقین تھا کہ کوئی بھی ایک مسلم، کوئی بھی ایک ذات، کوئی بھی ایک فرد کسی دوسرے سے برتر نہیں ہے. So this was the second reason behind the creation of Pakistan. Now we will discuss the third reason. The third reason is of economic outlook. The economic outlook was entirely different between these two nations. Hindu believed in the unearned accumulation, whereas Muslims believe in the equal distribution of wealth. The Muslim had their own laws of inheritance. The Muslim believed in the circulation of the wealth. The economic setup of Hindus promoted the system of unearned accumulation of wealth. اب unearned accumulation of wealth کیا ہے کہ پیسے کو جوڑتے جاتے تھے اور اس کو انٹرسٹ کی بیس پر وہ آگے دیتے تھے، جبکہ اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، صدقات کا، زکوٰۃ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے جو دولت ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتی
بلکہ اس کی ترسیل ہوتی رہتی ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں. تو یہ والا جو سیٹ اپ تھا یہ بھی انٹائرلی ڈفرینٹ تھا ان دونوں نیشنز میں. تو یہ بھی ایک بڑی ریزن تھی پاکستان بننے کی. Fourth reason is meaning of freedom. He elaborated this point in a very good way. لیاقت علی خان نے اس پوائنٹ کو اپنی اسپیچ میں بہت اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا اور بتایا کہ پارٹیشن سے پہلے ہندوز جو تھے وہ میجورٹی میں تھے while the Muslims were in minority. اگر برٹش راج ہندوؤں سے سب کانٹیننٹ سے ختم ہوتا ہے تو مسلمان تو پھر بھی آزاد نہ ہوئے، ان پر تو پھر بھی ہندو کا راج تھا. تو انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ یہ جو برٹش راج کا خاتمہ تھا وہ ہندوؤں کی آزادی تھی نہ کہ مسلمانوں کی. تو مسلمانوں کے لیے تو یہی تھا کہ ان کے لیے تو صرف چینج آف ماسٹرز تھا، کہ صرف ماسٹرز رولرز چینج ہو جانے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ویسے ہی رہنا تھا، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی فریڈم نہیں تھی. تو یہ فورتھ ریزن تھی پاکستان بننے کی. The fifth reason is the subcontinent was too large to manage under one unit. بر صغیر اتنا بڑا تھا کہ اس کو ایک گورنمنٹ جو تھی وہ سنبھال نہیں سکتی تھی. برٹشرز اتنے بڑے ایریے کو سنبھال نہیں سکتے تھے، اور جب اس کے ساتھ ہی تب سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی جس کا امپیکٹ برٹشرز پہ بھی تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بر صغیر کی پارٹیشن کر دی. The subcontinent was too large to manage under one unit. If it was done so, it might have created many problems, particularly politically and administratively. اگر ایسے ہو جاتا کہ وہ برٹش راج اس پر کرتے تو اتنے بڑے ایریے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بھی اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سارے مسائل جو تھے وہ سامنے آتے. تو انہوں نے کیا کیا، اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کی پارٹیشن کر دی. جیسے کہ اینڈ پہ اپنی اسپیچ کے اختتام پر لیاقت علی خان نے ڈیمانڈ کی ہے امریکہ سے اور ویسٹ ورلڈ سے، کیونکہ تب پاکستان نیا نیا بنا تھا، یہ ایک بالکل نیو بورن بیبی کی طرح تھا جس کو بہت سے مسائل درپیش تھے. تو انہوں نے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ویسٹ ورلڈ اور امریکہ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس اور نالج شیئر کریں. Americans should share their knowledge and experience to stable this new born country. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے امریکہ بنا تھا انہیں اپنے ملک کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور اس کو ڈیموکریٹک نیشن بنانے کے لیے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں بھی ہماری مدد کریں تاکہ پاکستان کو پولیٹیکلی اسٹیبلائز کیا جا سکے اور اس کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری بھی بنایا جا سکے. تو انہوں نے اپنی آخری اسپیچ کے اختتام پر یہی کہا کہ امریکنز کو چاہیے کہ وہ اپنا نالج اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم بھی اپنے ملک کو ان سارے مسائل سے بچا سکیں. So in our next lecture we will read the text inshallah. Allah Hafiz.